خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہماری مسیحی زندگی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارا آج کا ڈیووشن گیانی خیال یا صمیمی خیال لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج کے خیال کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے، اور ہمارے آج کے ڈیووشن کا نام ہے الہی حکمت۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے جو قارئین ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو ریڈرز ہیں، وہ یہودیہ اور سامریہ کے مختلف علاقہ جات میں بکھرے ہوئے ہیں، جنہیں مقدس یعقوب نے جاہ بجاہ کے نام سے پکارا ہے، یعنی وہ 12 قبیلے جو جاہ بجاہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ اور اگر ہم ان کی مذہبی، معاشی اور معاشرتی حالت دیکھیں تو وہ بڑے پسماندہ نظر آتے ہیں، اس لیے اس نے سلام کا بھی وہ طریقہ استعمال کیا ہے جس میں ان کی تسلی اور تشفی ہو۔ اور مقدس یعقوب نے ان کی مسیحی زندگی کے لیے، جو وہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، الہی حکمت کو ایک اہم جز قرار دیا ہے، اور اسی لیے وہ 5ویں آیت میں مقدسین کے لیے وہ الہی حکمت کو مانگنے کی درخواست کرتا ہے اور تجویز پیش کرتا ہے۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے ہی حکمت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ حکمت ایک حکمت ہے، دوسری نفسانی یا شیطانی یا دنوی حکمت ہے، اور تیسری ہے جسے اس نے الہی حکمت کا نام دیا ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، اور پھر دنوی، نفسانی یا جسمانی یا شیطانی حکمت وہ کیا ہے، اور پھر یہاں جو مقدس یعقوب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الہی حکمت درکار ہے، یہ کیا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر ہم نے ایک معیاری مسیحی زندگی بسر کرنی ہے زمین پر، تو ہمیں الہی حکمت کا حصول ضروری ہے۔ حکمت جو ہے ناظرین، اس کے 3 وسائل ہیں، 3 ذرائع ہیں۔ پہلی بات کہ آپ جتنی زیادہ سٹڈیز کریں گے، کتابیں پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، آپ کی حکمت میں، نالج میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جتنے آپ اپنے آپ کو پریکٹیکل کریں گے، تجربات میں سے گزریں گے، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ انسانی تجربات ہیں جن سے انسان حکمت حاصل کرتا ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ہے انسانی عمر، کہ انسان جب 60 سال کا ہوتا ہے، 70 سال کا ہوتا ہے، 80 سال کا ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی عمر کے حساب سے بھی اس کو حکیم کہا جاتا ہے، اس کو حکمت ملتی ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جسے ہم علم کہہ سکتے ہیں، یہ الہی حکمت نہیں ہے۔ یہ ملتی ہے کتابوں سے، تجربات سے اور عمر سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دنوی یا نفسانی یا شیطانی حکمت ہے، اور جیسے اس کا نام ہے، یہ اس کو ملتی ہے جس کا تعلق ابلیس کے ساتھ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہیں، دنیا میں جتنے تخریب کار ہیں، دنیا میں جتنے منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا تعلق اسی حکمت کے ساتھ ہے۔ وہ بھی بڑے بڑے تخریب کاری کے کارنامے کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن
اس کا تعلق ابلیس کے ساتھ ہے، جسے مقدس یعقوب نے شیطانی یا دنوی حکمت کا نام دیا ہے۔ یہ حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کا تعلق ابلیس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آ جائے ناظرین الہی حکمت کی طرف، جو مقدس یعقوب کا ٹارگٹ ہے۔ الہی حکمت کو یونانی زبان میں صوفیہ کہا گیا ہے، اور صوفیہ جو ہے یہ صرف علم کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ علم کے ذخیرے کا صحیح وقت میں صحیح استعمال ہے۔ حکمت جو ہے وہ علم کا ذخیرہ کہا جا سکتا ہے، لیکن الہی حکمت اس علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے فیصلوں میں نظر آئے گا، یعنی صحیح وقت پر صحیح استعمال کرنا الہی حکمت کہلاتا ہے۔ ناظرین الہی حکمت جو ہے وہ انسان زمین پر حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ الہی حکمت کا منبع خدائے ثالوث ہے۔ اگر آپ ڈینیل کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کی 20ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر خدا کو حکمت کا منبع کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ پہلا کرنتھی اس کے پہلے باب کی 24ویں سے لے کر 30ویں آیت تک دیکھیں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو حکمت کہا گیا ہے۔ پھر اگر آپ روح القدس کو دیکھیں پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 8ویں آیت میں، تو وہاں روح القدس کی نعمت کو حکمت کہا گیا ہے، یعنی حکمت جو ہے 9 نعمتوں میں سے پہلی نعمت ہے۔ سو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا بذات خود حکمت ہے، اس کا بیٹا بھی حکمت ہے، اور روح القدس بھی حکمت ہے، یعنی خدائے ثالوث جو ہے وہی حکمت کا منبع ہے۔ اور اگر ہمیں حکمت درکار ہے تو ہمیں خدائے ثالوث سے ہی تعلق رکھنا ہوگا، یعنی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے ہمیں حکمت کو حاصل کرنا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مقدس سلیمان نے، جو داؤد بادشاہ کا بیٹا تھا، اور دنیا میں ایسا بادشاہ کبھی نہیں گزرا جس نے حکمت مانگی اور اس کو دی۔ ناظرین یہاں ایک چیلنج ہے۔ نئے عہد نامے میں پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 8ویں آیت میں 9 نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے پہلی نعمت جو ہے وہ حکمت ہے، اور یہ ملی سلیمان بادشاہ کو۔ اور آج پوری دنیا میں بائبل کے ریکارڈ کے مطابق اس جیسا حکیم پیدا نہیں ہوا۔ ناظرین نئے عہد نامے میں ہمارے پاس 9 نعمتیں ہیں۔ سلیمان نے ایک نعمت کو کیش کیا اور آج پوری دنیا پر وہ چھایا ہوا ہے، بائبل مقدس میں اس کا مقام ہے۔ ہمارے پاس 9 نعمتیں ہیں، آئیے ہم سلیمان کی طرح پہلی نعمت کو خداوند سے مانگے۔ اور یہاں مقدس یعقوب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی مسیحی زندگی بسر کرنی ہے، ایک معیاری زندگی دینی ہے، تو پھر ہمیں حکمت مانگنی ہے۔ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ ناظرین ہمارا خدا دینے والا خدا ہے، وہ تو اپنا بیٹا دے دیتا ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، حکمت کیوں نہیں دے گا؟ سو مانگنے سے ملتی ہے، یعنی مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ناظرین حکمت ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم مسیحی زندگی بسر نہیں کر سکتے، الہی حکمت، اور دینے والا خدا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ صرف دیتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ فیاضی سے دینے والا خدا ہے، وہ کثرت سے دیتا ہے، اور پھر بغیر ملامت کیے ہوئے۔ دیکھیں 3 سٹینڈرڈ ہیں ہمارے گیونگ گاڈ کے، یعنی خدا جو ہمیں دیتا ہے وہ صرف دیتا ہی نہیں ہے، وہ دیتا بھی ہے، فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بغیر ملامت کیے ہوئے دیتا ہے۔ ناظرین آج اگر ہم ایک معیاری مسیحی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی معاشرے میں مسیحی ایمان کی بڑھوتی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے مسائل پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی مصیبتوں میں سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کے گواہ بننا چاہتے ہیں، تو آج
الہی حکمت ہمیں درکار ہے اور وہ خدائے ثالوث سے ملے گی۔ آئیے ہم مانگیں، وہ دے گا، فیاضی کے ساتھ دے گا اور بغیر ملامت کیے ہوئے دے گا۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تیرے پاس حکمت ہے اور تو حکمت کا منبع ہے۔ اگر ہم نے اپنی حکمت پر بھروسہ کیا ہے یا ہم نے ابلیسی حکمت پر بھروسہ کیا ہے تو خداوند ہمیں معاف فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خدائے ثالوث سے مانگیں۔ وہ فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور بغیر ملامت کیے دیتا ہے۔ آج ہمارا سارا دن الہی حکمت میں تیرے ساتھ گزرے اور ہم مسیحی ایمان کا پرچار کر سکیں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔